دوستو صلاۃ التسبیح بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی برکت والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اور نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، یہ نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو۔ تو چلیے دوستو ہم اس کا طریقہ اور اس کی ترکیب سمجھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم عام نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اس نماز میں ایک تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اب وہ کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو سنیے۔ سب سے پہلے تو ہم 4 رکعت نماز کی نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت پڑھ لیں گے۔ پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیں گے۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے جس کو ہم قومہ کہتے ہیں، اور قومے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیں گے۔ پھر ہم سجدے میں پہنچ جائیں گے، سجدے میں پہنچ کر پہلے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے کھڑے ہونے سے پہلے دوسرے سجدے کے پورا ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب دوسری رکعت کا سنیے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، الحمد شریف پڑھی جائے گی، سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسے میں 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اب دوسری رکعت کے لیے تو کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ بیٹھنا ہے، تو اتحیات پڑھنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے 75 مرتبہ اس رکعت میں ہو جائے گا۔ تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگا، اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ اس طریقے سے یہ کلمہ پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالی نماز کے پورا ہونے کے بعد اس کی فضیلت ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے اس کے پڑھنے کا، لیکن ہمیں ایک طریقہ یاد رکھنا آسان ہوگا۔ دونوں طریقوں کو سنیں گے تو ہمیں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، لہٰذا اگر آپ کو یہ ترکیب، یہ طریقہ سمجھ میں آیا ہے اور فائدہ پہنچا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔